أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. بارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأمدافع البلاء والوباء والقهط والمرض والسقم والحزن والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور معمر معمور مظهر مظاهر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صن العلا نور الهدى كافي الورى صاحب الجود والكرم. والله راسله وجبريل خادم البراق مركبه والمرء وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه.
والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود مسجوده والمسجود مشهوده والمشهود محموده والمحمود معروف المعروف معشوق المعشوق حقه والحق سيد المرسلين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين المتجلي بتجلتين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مل کے پڑھیے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقطعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءتني دعواته الأشجار ساجدة جاءتني دعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءتني دعواتي الأشجار ساجدة جاءتني دعواتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لي ناشديها واغفر لي سامعيها فاغفر لي ناشديها واغفر لي سامعيها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الرجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله
کمالہ کشف ضرورات جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بیتہ وازواجہ وذریتہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد افضل الذکر لا الہ الا اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ذکر لا الہ الا اللہ. جسے اللہ کا رسول سب سے افضل ذکر قرار دے اس سے بڑا ذکر کوئی ہو سکتا ہے؟ مل کے پڑھیے گا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. قدیمی بے پرواہ بہمک لکھ لاکھ بڑوا کرن کرال برال برا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد سرور وا پیغمبر امت پرور زمین فلک سب ہستی انور ختم رسول سب جگداشا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کس دے چارے یار آل صاحب سبھی ابرار جنوں نہ ولو انکار و ظالم سب تھی گمراہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پاک رسول اللہ دے نور ظاہر باطن کیا ظہور ہویا علی ولی بھرپور ویکھن ہار پکاریا با لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عشق علی دی چڑی بہار عالم کر چھڑیا گلزار بسرے وچ پئی پکار ملیا شیخ حسن نورا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عشق زندی وجی تار دتا تار سبھی سنسار عبد الواحد ہویا انتصار کیتا سرکس نفس تباہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. چمکیا جگ وچ بزرگ سہیل حضرت خواجہ شیخ فضیل کر گیا دور دلان دی میل پڑھ پڑھ افضل ذکر پکا لا الہ الا اللہ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوق سے جلدی باٹ محال صدق وفادی چلی چال ابراہیم ادم دے نال تجیا تخت اتار کلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جام مرشدی جاگی تانگ چڑھ گئی ٹھار سمندر وانگ باگی عشق ندی دی کانگ غوطے گیا حذیفہ شاہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسرے بل جلی وا نفسانیت کھڑی اڑا اے سجندہ گیا نبھا پیر حبیرہ علی جا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلا کامل صدر یقین اندر دین امین شین شاہ ممشاد لاؤ دین موت کداں دا پشت پنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فستے آفاق زہر راہ دا تریاق چشتی خواجہ ابو اسحاق بایا رتبہ خاطر خواہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ابو احمد گھر چش چراغ نال عمل پر نور دماغ اسی سبز شرادہ باغ دتی دیسوں قضا ترا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب غریدہ خاص فقیر خواجہ ابو محمد پیر سرتے من کھڑا تقدیر ہویا بچ عرفان فنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وہ یوسف خواجہ ناصر الدین کار مرشد سجد یقین بیٹھا اندر حسین کھلے رو سبھی جنگا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خواجہ قطب الدین موجود بیٹھا جان کو موجود جس بن ہو نہیں معبود باقی رہی نہ کائی چاہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خواجہ قطب الدین موجود بیٹھا جان اکو موجود اکو ہی ہے بیٹھا جان اکو موجود جس بن ہور نہیں معبود لا معبود الا اللہ لا مسعود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی اللہ کے سوا سجدے کے لائق نہیں کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں اور کوئی اللہ کے سوا مقصود نہیں ہے جس کا قصد کیا جائے اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ اللہ کے تو کہہ سکتے ہیں یہ سجدہ سجود کا مقام کوئی انسان ہو سکتا ہے نہیں کوئی ولی یہ بات لکھ سکتا ہے کوئی ولی اپنی زبان سے یہ بات کہہ سکتا ہے ولی اپنی زبان سے یہ بات کہہ دے اس کی ولایت سلب ہو جائے گی ولی اپنے ہاتھ سے یہ بات لکھ دے اس کی ولایت
سلب ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے ان شرک ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. ہر چیز سلب ہو جائے گی، ایمان سلب ہو جائے گا، اسلام سلب ہو جائے گا. ان شرک عظیم. تو کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین مودود بیٹھا جان اکو موجود. ہم یہ نہیں کہتے یہ الہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ خدا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے معبود ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے مسجود ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں. جائز ہے؟ قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. لا مسجود الا اللہ، کیونکہ سجدے کے لائق ایک ہی ذات ہے جو کون ہے؟ اللہ. سن لو بھائی سن لو، آج ہم جو ہے اہل سنت و جماعت اور یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ماننے والے، یہ ہم یہ سر عام یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں. خواجہ قطب الدین مودود بیٹھا جان اکو معبود، اکو موجود. جس بن ہور نہیں معبود، جس بن ہور نہیں معبود. معبود کون ہے؟ اللہ. یہ کون ہے؟ عبداللہ. یہ کون ہے؟ عبداللہ. ولی اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے. یا عباد اللہ کیا حدیث ہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری اعانت کرو. اعینونی، اعینونی، اے اللہ کے بندو میری اعانت کرو، میری مدد کرو. تو اللہ کے بندے سے مدد مانگنا جائز ہے، بشرطے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بالذات اپنی ذات میں آپ کو مدد دینے والا ہے. اس کو اللہ نے وہ قوت دی ہے، اللہ نے وہ طاقت دی ہے جس سے یہ آپ کی مدد کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص کنویں میں گر جائے اور دوسرا شخص اس کو کنویں سے نکالے تو نکالنے والے کو، کنویں میں گرنے والے شخص کو کنویں سے نکالنے کی طاقت کنویں کو نکالنے والے شخص کو کس نے دی ہے؟ اللہ. کس نے دی ہے؟ کنویں میں گرا شخص کہتا ہے خذ بیدی یا رجل، اے بندے، خذ بیدی یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میرا ہاتھ پکڑ. تو ہاتھ پکڑنے کی طاقت جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ اس کی طرف چل کے جانے کی طاقت جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور اسے کنویں سے باہر نکالنے کی طاقت جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ تو یہ بذات اپنی ذات میں ہمارے مشکل کشا نہیں، بلکہ اللہ نے مشکل کشائی کی طاقت دی ہے. کنت سمعہ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں. میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں. میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں. میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں. نہ یقین آئے بخاری شریف نکال کے دیکھیے. آپ کہتے ہیں کہ بخاری شریف جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے. تو جناب بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں اپنے بندے کے جب وہ قرب نوافل سے میرے قرب اختیار کر لیتا ہے تو میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ چلتا ہے. اور پھر وہ بندہ نہیں بولتا ہے، میں اس کی جگہ میں بولتا ہوں، اس کی جگہ میں بولتا ہوں. اللہ بولتا ہے، اس میں کوئی اور نہیں بولتا. ہاتھ ہے اللہ کا. علامہ صاحب اللہ رحمہ اسی حدیث کو لے کے کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. کار آفرین اور کار کشاؤ کار ساز. ہاتھ ہے اللہ کا،
بندہ مومن کا ہاتھ پائیا تیرا یار سپیکر غلط لگیا یار میرا جناب تھی نا رابطہ نہیں ہو ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا محمد حسین کا ہاتھ ہے اللہ کا جمشید حسین کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ کار آفریو کار کشاؤ کار ساز یہ کام کو بنانے والا بھی ہے کام کے کرنے والا بھی ہے کار آفرین نیا کام کر دینا کار آفرین یہ آفری والی نہیں ہے کار آفرین کار کشاؤ کار ساز کام کے کھول دینے والا کام کے کر دینے والا تو کیا ہوا جو کام کر دے وہ کیا ہوتا ہے جو کسی کا کام حل کر دے کھول دے وہ کیا ہوتا ہے جو کسی کی مشکل کو حل کر دے کھول دے وہ کیا ہوتا ہے یا ٹلے ہو تھی روٹی کھانی ہے میں بھی توڑے نال ہی ہے جذبے نہ بیٹھ کے سنو جو کسی بات کو کھول دے جو کسی کی مشکل کو کھول دے جو کسی کی مشکل کو حل کر دے وہ کیا ہے مشکل کشا کسی شخص کو مشکل ہے اس کو پخانا نہیں آتا ہے تو گولی دی جائے تو وہ گولی کیا ہوگی قبض کشا وہ گولی قبض کشا ہو سکتی ہے ارے مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتے ہیں اور پیر محمد حسین شاہ مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا پیر دلشاد حسین شاہ مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا اور گولی کو یہ مشکل کشا ہونے کی طاقت کس نے دی ہے کہ اس نے تیری مشکل کشائی کی ہے مشکل کشائی کی طاقت گولی کو اللہ تبارک تعالی جل شانہ مجدہ نے دی ہے اور علی کو مشکل کشائی کی طاقت جو ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے پیر محمد حسین شاہ علیہ رحمہ کو مشکل کشائی کی طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالی جل شانہ مجدہ نے دی ہے اور پیر دلشاد حسین شاہ علیہ رحمہ کو مشکل کشائی کی طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالی جل شانہ مجدہ کو دی ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مشکل کشائی کس نے دی ہے بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے وہ مشکل کشا کس کی طاقت سے ہے اللہ کی حضرت خواجہ صابر صاحب جو ہیں علاء الدین علی احمد صابر وہ کس کی طاقت سے مشکل کشا ہے اللہ کی اور خواجہ پیر ناظم شاہ صاحب علیہ رحمہ کس کی دعا سے مشکل کشا تھے اللہ کی اور جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے جب ہر طاقت اللہ کی طرف سے ہے میں سانس لیتا ہوں یہ طاقت کس کی طرف سے ہے میں دیکھتا ہوں یہ طاقت کس کی طرف سے ہے میں سنتا ہوں یہ طاقت کس کی طرف سے ہے میں چلتا ہوں یہ طاقت کس کی طرف سے ہے میں محسوس کرتا ہوں یہ طاقت کس کی طرف سے ہے یہ سب قوتیں جو ہے اللہ کی طرف سے ہے دیکھیں سننے کی دیکھنے کی اور جاننے کی سننے کی اللہ دیکھتا ہے اللہ سمیع البصیر اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ دیکھتا بھی ہے اللہ سنتا بھی ہے ارے بندے تو بھی دیکھتا ہے تو بھی سنتا ہے اور تجھ میں اور پھر اللہ کی سماعت میں تیری بصارت میں اور اللہ کی بصارت میں کیا فرق ہوا مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کی بصارت اگر مان لیا جائے کہ مشکل کشا جو ہے وہ ذاتی طاقت سے ہے تو بصارت بھی پھر ذاتی ہے نہیں ماننا پڑے گا جاننا پڑے گا کہ اللہ کی مشکل کشائی جو ہے اللہ کی جو بصارت ہے اللہ کی جو بشارت ہے اللہ کی جو بصارت ہے وہ اس کی ذاتی ہے اور ہماری جو بصارت ہے وہ ہماری عطائی ہے 7 پردوں کے پیچھے اللہ کی بصارت کام کرتی ہے اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے پیچھے ہماری بصارت کام نہیں کرتی ہے لیکن اللہ اگر اپنی طاقت سے ایسی بصارت جو ہے وہ آپ کو دے دے یا کسی شخص کو دے دے اور وہ کہے کہ یہاں سے لندن میں یہ کچھ ہو رہا ہے انگلینڈ میں یہ کچھ ہو رہا ہے فلاں جگہ یہ کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں یہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے آپ نا میں نہیں مانتا بھائی چونکہ مجھے نہیں ہے چونکہ میں لندن نہیں دیکھ سکتا اس لیے یہ بات جھوٹی ہے ٹیلی ویژن آیا نا نیا تو پرانے لوگ یہ بچ نا مڑ کاکا چلتا ہے ایک دودھ چا پیاؤ یہ گل ہے بندہ ڈاڈا کیوں رہتا ہے ٹیلی ویژن تصویر جو آتی سی
آج ٹیلی ویژن یہ ثابت کرتا ہے کہ نیو یارک سے چلنے والی تصویر جو ہے چند لمحوں میں ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے. ارے بھائی، نیو یارک سے چلنے والی تصویر جو ہے وہ اگر چند لمحوں میں پہنچ سکتی ہے تو آقا مصطفیٰ کی آنکھوں سے جو ہے، آقا مصطفیٰ کی آنکھوں سے جو ہے، آقا مصطفیٰ کی آنکھیں تو بڑی ہیں. آقا مصطفیٰ کے غلام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں پر ساریہ ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جب موت آ جاتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اللہ کو بصارت چھین لیتا ہے. یہ کان سننے کے لیے دیے، لیکن جب موت آ جاتی ہے. اللہ نے پاؤں چلنے کے لیے دیے، لیکن جب موت آ جاتی ہے. زندگی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. چلنا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. نہ چلنے کی جو مشکل کشائی ہے وہ کیا ہوگی؟ چلنا. تو یہ مشکل کشائی کس نے کی؟ اللہ نے. یہ اس نے آپ کو دے دیا. ڈاکٹر صاحب کو بیماری کا علاج دے دیا، ڈاکٹر صاحب اس بیماری کے مشکل کشا ہو گئے. ہماری جو بیماریاں ہیں ان کے مشکل کشا پیر محمد حسین شاہ، انہیں مشکل کشائی دی ہے. طبیب اعلیٰ نے، احکم الحاکمین نے، سب سے بڑے طبیب نے انہیں یہ ڈگری دی ہے کہ جا لوگوں کی جا کے روحانی بیماریوں کا علاج کر. پیر دلشاد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ کو کہا کہ جا، تجھے میں نے 2 ڈگریاں دی. لوگ 2 ولایتوں کو لیے پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں نے تجھے 2 ڈگریاں دی. اللہ نے تجھے 2 ڈگریاں دی. ایک تجھے ولایت کی ڈگری دی اور دوسری ڈگری تجھے شیخ الحدیث ہونے کی دی. دورہ حدیث کی ڈگری دی. اور کس کی سند کس کی ہے؟ اس سند میں کس کا نام آتا ہے؟ مولانا سردار احمد صاحب محدث پاکستان علیہ رحمہ کا. کسی مولوی کے پاس جا کے، کسی محدث کے پاس جا کے، کسی مفسر کے پاس جا کے آپ یہ کہیے کہ میرے پیر صاحب ولایت ہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوں گے جی، ہم مانتے ہیں. پھر ان سے کہیے نا میرے پیر جو ہیں انہوں نے دورہ حدیث کیا ہے. پوچھے گا کس سے کیا دورہ حدیث؟ کون مولوی صاحب ہے؟ کون شیخ الحدیث ہے؟ کن کے پاس جا کے دورہ حدیث کیا؟ اب آپ ان سے کہیے کہ میرے شیخ حضرت علامہ پیر شیخ الحدیث سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار اللہ رحمہ نے دورہ حدیث جو ہے محدث پاکستان حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب کے پاس جا کے کیا. آپ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. مولوی آپ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ ایسے پیر کا مرید ہے جس کے پاس 2 ڈگریاں ہیں. 2 ولایتیں نہیں، پتہ نہیں کسی نے دیکھی کہ نہیں دیکھی. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ولایت امریکہ ہو، ایک ولایت کوئی اور ولایت ہو. جتنے ملک ہیں انہیں ولایت کہا جاتا ہے. اقالیم جو ہیں، جتنے بھی اقالیم ہیں، جتنی بھی اقالیم ہیں ان سب کو ولایت کہا جاتا ہے. عربی زبان کی بات ہے، ان سب کو ولایت کہا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس اقلیم سے دوسرے اقلیم میں، وہاں سے اور ملک میں، وہاں سے اور ملک میں آپ 10 ملک پھر آئے، آپ کہیں جی ہمارے پاس ولایت کی 10 ڈگریاں ہیں. کیوں جی؟ میں یہاں سے گیا ایران، 1 ولایت. پھر وہاں سے پہنچا ترکی، 2 ولایت. ترکی سے پہنچے ہم آسٹریلیا، 3 ولایت. وہاں سے ہم پہنچے بوسنیا ہرزگوینا، 3 ولایت ہو گئی، 4 ولایت. وہاں سے ہم جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نیا ملک آزاد ہوا بوسنیا ہرزگوینا کے ساتھ، اور جدھر جنگ چل دی سربیا. ہم سربیا پہنچے، چیکوسلواکیا میں سے جو گزرنا ہے، سربیا پہنچے تو 5ویں ولایت. وہاں سے ہم پہنچے فراس شریف پہنچے. جب ہم فراس شریف میں پہنچے تو یہ ہو گئی کتنی ولایت؟ 6 ولایت. اب وہاں سے ہم پوچھے ولایت شریف، تو یہ کون سی ولایت ہوگی؟ هو الذی خلق السبع سماوات والارض. وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی. تو میں 7 ولایتوں والا ہوں، لہذا 7 آسمان اور 7 زمینیں میرے میں ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟
نہیں، بات وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، بات وہ جو کسی کے سامنے کریں اور لوگ اسے قبول کریں، وہ بات نہیں جو آپ اپنی زبان سے کریں۔ میں کہتا ہوں جی میں نے 10 بندے مسلمان کیے انٹرنیٹ پہ، آپ کہیں گے جی ہمارے شیخ جو ہے سچ بول رہے ہیں۔ میں کہوں گا جی ایک بی بی تھی جناب وہ فن لینڈ کی، وہ میں نے مسلمان کی انٹرنیٹ پہ، ایک فلاں تھی وہ میں نے مسلمان کی، ایک فلاں شخص تھا وہ میں نے مسلمان کیا، ایک ہندو ہندوستان میں تھا میں نے مسلمان کیا۔ ارے بھائی آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ انٹرنیٹ پہ اس وقت جو ہے اسلام کے خلاف کس قدر مواد جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ دا بائبل اینڈ قرآن ایک کتاب ہے، اس میں قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، تدوین قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تدوین کی ہے وہ غلط ہے، معاذ اللہ۔ حضرت عثمان غنی جو اس کی تدوین کی ہے ایک قرات پر وہ غلط ہے۔ اس بات پر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کتابیں چھاپی جا رہی ہیں اور مارکیٹ میں موجود ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو ہم تو بڑے لکیر کے فقیر ہیں، بہت بڑے پیچھے بیٹھے ہیں، ہم تو بہت پیچھے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتا ہے جی قرآن کے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن جو ہے یہ وہی قرآن ہے جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ اِنَّا نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی ایک دلیل ہے نا۔ اِنَّا نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی ایک دلیل ہے نا۔ تو میرے بھائی یہ تو قرآن میں سے بات ہے جس کے تصدیق کے لیے آپ قرآن میں سے ہی دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں اور جدید سوالات کرتے ہیں، نئے نئے باتیں کرتے ہیں، نئی باتیں نکالتے ہیں، ہم اس قدر ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں جی میں نے اتنے بندے مسلمان نہیں۔ اور بھائی بابا پیر شاہ صاحب علیہ رحمہ وہاں پر تشریف لے گئے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان تھے وہ بھی انہوں نے خراب کر دیے، وہاں پر جو مسلمان تھے وہ بھی انہوں نے خراب کر دیے۔ بھی یہاں سے گئے وہاں پر جا کر تفرقہ ڈال دیا، تو کیا ہے جی میں بریلوی ہوں، تو کیا ہے جی میں دیوبندی ہوں، تو کیا ہے میں بھابی ہوں، تو کیا ہے جی میں شیعہ ہوں۔ تو بھائی یہ مسلمان کہاں گیا؟ مسلمان کہاں گیا؟ میں کون ہوں جی؟ میں بریلوی ہوں۔ تو کون ہے جی؟ تو دیوبندی ہے۔ تو کون ہے؟ میں جی اپنا اہل حدیث ہوں۔ میں کون؟ تو کون ہے جی؟ جی میں تو جی 12 اماموں والا جو نا اصلا عاشری شیعہ۔ بھائی تو کون ہے؟ جی میں تو جو نا بنو فاطمی ہوں۔ بھائی تو کون ہے؟ جی میں تو فلاں ہوں۔ ارے تو سب کچھ ہے لیکن وہ بیچارہ مسلمان کہاں گیا جس مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال جو ہے تکالیف برداشت کی ہے؟ وہ مسلمان کہاں گیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں کسی کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں؟ یہاں کسی کی زبان سے مسلمان محفوظ ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ آج آ کے مناقشہ ہے کہ یہ کیا ہے جی یہ دیوبندی مناقشہ ہے، یہ کیا ہے جی یہ بھابی مناقشہ ہے، یہ کیا ہے یہ شیعہ مناقشہ ہے، یہ کیا ہے جی یہ اہل حدیث مناقشہ ہے۔ اور خدا کے واسطے بابا جی پیر شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہاں جا کر مسلمان کیا کرنا تھا، بلکہ انہوں نے وہاں جا کر جو مسلمان تھے انہیں تفرقوں میں تقسیم کر دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، بابا جی پیر شاہ صاحب نے آپ کو جو مرید کیا ہے ایک رسی میں پرو دیا، ایک مواخات میں پرو دیا، ایک اخوت کے رشتے میں پرو دیا، ہم آپس میں کیا ہے؟ نہیں بھائی نہیں ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ پیر بھائی۔ ایسا ہی جو ہے مدینہ میں ہوا، اللہ کے رسول نے انصار اور مہاجرین کو ایک ہی رسی میں پرو دیا اور وہ آپس میں کیا بن گئے؟ وہ کیا بن گئے آپس میں؟ پیر بھائی۔ وہ آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی وہ ہوتا ہے، بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہے۔ تو جو پیر نے بھائی بنا دیا
بھائی کا آپس میں ناراضگی ہو سکتی ہے، بھائی آپس میں لڑ سکتے ہیں، جائیداد سے وراثت سے لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے جو پیر بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں شخص تیرے پاس بیوی نہیں ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تو اس کے ساتھ نکاح کر لے تاکہ تیرا گھر بھی آباد ہو جائے اور میرا گھر بھی آباد ہو جائے۔ ایثار کی انتہا، پیر بھائی کی انتہا۔ ایک جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے، پانی پانی العطش العطش العطش، پانی کر رہا ہے، پانی پیاس پیاس پیاس، دوسرا بھی پیاس پیاس کر رہا ہے، تیسرا بھی پیاس پیاس کر رہا ہے۔ تو آئے، انہوں نے ایک نے پانی پلانا چاہا، اس نے کہا نہیں مجھے پانی نہ پلاؤ، میرے بھائی کو پانی پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ اس کے پاس پانی لے کر پہنچے، اس نے کہا میں نے پانی نہیں پینا، میرے اگلے بھائی کو پانی پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ تو جب اس کے پاس پانی لے کر پہنچے تو وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ دوسرے کے پاس لوٹے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا اور حوض کوثر پہ جا کے پانی پیا، اور اب پہلے کے پاس لوٹتے ہیں کہ اس کو پانی پلا لیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ حوض کوثر پہ پانی پی رہا۔ یہ ہوتے ہیں پیر بھائی، یہ ہے پیر بھائی کا رشتہ۔ جو وہ مواخات بنایا وہ کیا بنایا؟ پیر بھائی۔ تو بھائی بات ایسی ہے، یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، آپ ہم بھائی بھائی ہیں، پیر بھائی ہیں، اور پیر بھائی کا رشتہ جو ہے وہ اصلی بھائی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ پیر آئے تو آپ مرید کوٹھے پہ ہو تو مرید صاحب کو چاہیے کہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے اور آگے اپنے پیر کی دستبوسی کرے، لیکن جب پیر بھائی آئے تو پھر یہ نہ گنجائش کرے کہ میں سیڑھیاں اترنے کا تکلف کروں۔ اس وقت کیا کرے؟ براہ راست نیچے چھلانگ لگا کے اپنے پیر بھائی کے جا کے ہاتھ بوسو دے، اپنے پیر بھائی کے ہاتھوں کو بوسا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ہاتھ کسی بندے کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں نہیں کہتا فتویٰ لگانا ہے تو جناب حضرت ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال لاہوری پر فتویٰ لگائیں۔ میں اس فتوے کی ذات میں نہیں آتا، میں صرف ناقل ہوں، میں نقل کر رہا ہوں شعر کو، میں ناقل ہوں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، اس وقت یہ انتظار نہ کرے اللہ کا ہاتھ اس کے سامنے آ گیا کہ میں انتظار کروں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کار آفریوں، کار کشاؤ، کار ساز، سنو مگن ہو جاندے ہو، سمجھ یا محصور ہو جاندے، مسحور ہو جاندے ہو، یا بھوک لگی ہے مگن ہو جاندے ہو۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ ہم کسی دو کو نہیں مانتے، ہم ایک کو ہی مانتے ہیں، جس بن ہور نہیں کوئی معبود، جس بن ہور نہیں کوئی معبود۔ اسی کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے سجدے کس کے لیے ہیں؟ ہماری عبادت کس کے لیے ہے؟ ہماری بندگی کس کے لیے ہے؟ ہماری جان کس کے لیے ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری جان جو ہے اللہ کے لیے ہے، جان جان اللہ، مال مال اللہ، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ بندے کی 1 کروڑ سال عمر ہو تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعماں ہیں، کون سی نعماں ایسی ہیں جنہیں تم جھٹلا دو گے۔ میری نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، تمہارا دیکھنا، زبان سے تمہارا قرآن کو پڑھنا اور یہ رکوع میں چلے جانا ریڑھ کی ہڈی کی مرہون منت ہے۔ رکوع سے سجدے میں چلے جانا یہ ان ٹانگوں کے مرہون منت ہے۔
سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، یہ پورے جسم کا مرہون منت ہے۔ کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ ابھی آئی آلاء ربکما تکذبان، پانی پلائی جائے بھی سارے نو کون آوے مڑکیاں، تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ تو کوئی بندہ تھا درویش اللہ کا، وہ کرتا رہا اللہ کی عبادت، اس نے کہا جی میں تو، پوچھا گیا کہ عملوں سے پار ہونا ہے یا فضلوں سے یا رحمت سے؟ اس نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا یا ساری عمر اللہ کی نعمت کی ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں کیا تو کرنا چاہیے، اللہ اپنے اعمال پہ پار ہونا چاہیے، نہیں نہ عملوں سے پار ہونا۔ لے آؤ گے عمل، لے آئے تکڑی چ رکھتے، یا رب العالمین عمل تو اس کے بہت وزنی ہے، بہت ثقیل ہے، کہ لاؤ میری نعمتیں بھی لاؤ۔ یا رب العالمین کون سی؟ کہ وہ جو سیب ایک آتا تھا نا پانی میں صبح، اور ایک سیب شام کو تیر کے آتا تھا، جسے صبح کو کھا کے یہ روزہ رکھتا تھا، شام کو اس کی افطاری کرتا تھا، وہ سیب لے آؤ، سارے سیب لے آندے۔ اچھا وہ جو ایک چلو پانی صبح پیتا تھا، ایک چلو پانی شام پیتا تھا، وہ لے آؤ، بلا کے رکھ دیا، پلہ نیچے ہو گیا، عملوں کا پلہ اوپر ہو گیا۔ کہا کہ ابھی آنکھوں کا، زبان کا، ناک کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، صحت کا حساب نہیں ہوا، یہ نعمتوں کا حساب نہیں ہوا، یہ تو صرف کھانے پینے کا حساب کیا ہے، تو عملوں سے کیسے پار ہے؟ جے میں تکا عملہ ولے، جے میں تکا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں تکا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں تکا تیری رحمت ولے، جے میں تکا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں تکا تیری رحمت ولے، بلے بلے بلے، انشاءاللہ آپ پار ہوتی رحمت نال ہی ہونا ہے۔ یا ٹائم بچ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خواجہ حاجی شیخ شریف سب سے دل سبھی تکلیف قابو کیتا نفسری، مرشدی بل چشمبرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خواجہ حاجی شیخ شریف سرد ہارونی عثمان ولی کند کائے خفی جلی، عشق سجدی گلی گلی بگ گیا بار حوث لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عشقوں پہ نکارے چوٹ، اڑ اڑ گئے ہزاروں کوٹ، ہوئے فتح ہزاروں کوٹ، بھری معین الدین نگاہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ استغاثی قطب الدین دلی تخت کی تارنگین، یک رنگی بھی دھر تلوین، کیا حسار کفر دے ڈھال، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔